मान पर आसमाया इलाही أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे। अल्लाह कोई हज का सबब
سبب اب تو بنا دے مولا اللہ، کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے میرے مولا اللہ، کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ، کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے مولا، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے اللہ، کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے یا رب، میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے مولا، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے مولا، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، صدقے میں میرے غوث کے تو خواب میں یا رب، صدقے میں میرے غوث کے تو خواب میں یا رب، صدقے میں میرے غوث کے تو خواب میں یا رب، جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے میرے مولا، جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے مولا، جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے اللہ، مجھے سوزو گداز ایسا طاقت اللہ، مجھے سوز گداز ایسا عطا کر، تڑپا دے بیانات نبی مجھ کو رولا دے مولا، تڑپا دے بیانات
مجھ کو رلا دے، عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے مولا، بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے یا رب، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، بدائی کی ہو دور جاں سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جاں سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جاسوس گھڑیاں، کرم یا شگ خوش خصال مدینہ، کرم یا شگ خوش خصال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، غم عشق سرور خدایا عطا کر، غم عشق سرور خدایا عطا کر، مجھے از طفیل بلال مدینہ، خدائے محمد ہمارے دلوں سے، خدائے محمد ہمارے دلوں سے، خدائے محمد ہمارے دلوں سے، نہ نکلے
کبھی بھی خیال مدینہ نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ عطا کیجئے حاضری کی سعادت عنایت ہو مجھ کو وصال مدینہ دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ قدم چوم کر سر پہ رکھ لیں نعتات قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار نظر آئے جب نحال مدینہ نظر آئے جب نحال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیے لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی صلو علی الحبیب شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا
تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دور حاضر یعنی آج کا زمانہ قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر نیا دن نئے نئے فتنوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں فتنوں کے دور کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا کھلے عام قتل عام کر رہے ہیں۔ لہذا حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں تک نبی غیب دان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات عالی شان پہنچائے جائیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی عطا کردہ علم غیب کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی اور ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے اٹھنے والے شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے اس بارے میں احادیث مبارکہ اور ان سے حاصل ہونے والے نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا، جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے، اس وقت معیشت یعنی روزی روٹی وغیرہ کا حصول اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر عار یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث پاک میں جس طرح مردوں کے لیے عبرت و نصیحت کے مدنی پھول ہیں، وہیں ان عورتوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے کوسنے دیتی ہیں کہ کچھ اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، ارے فلاں کے پاس تو کئی بنگلے، فیکٹریاں اور جائیداد، پراپرٹیز وغیرہ ہیں، مگر آپ نے مجھے کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رکھا ہوا ہے، میرا تو یہاں دم گھٹتا ہے، مجھے کھلا گھر چاہیے۔ فلاں کو دیکھو اپنی فیملی کے ساتھ عالی شان گاڑیوں میں گھومتا پھرتا ہے، لیکن آپ مجھے بسوں، ٹیکسیوں اور رکشوں کے دھکے کھلاتے ہیں۔ فلاں نے تو
لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے جنریٹر لیا ہوا ہے. آپ کم از کم یو پی ایس یا چارجنگ فین ہی لے لیجئے. فلاں نے تو اس عید پر اپنے بچوں کی امی کو اتنے ہزار کا لباس یا سونے کا سیٹ بنوا کر دیا، مگر آپ مجھے عید پر سونے کی انگوٹھی یا بریسلیٹ یا بالیاں ہی دلوا دیں. فلاں نے اپنے بچوں کی امی کو فلاں شاپنگ مال میں اتنے کی شاپنگ کروائی، لہٰذا مجھے بھی کسی اچھے شاپنگ مال سے شاپنگ کرنی چاہیے، وہیں شاپنگ کروا دیجئے. فلاں کو دیکھو کتنا خوشحال ہو گیا ہے، آپ بھی تو کچھ کیجئے. فلاں کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، مگر آپ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس طرح کے کوسنے عورتیں اپنے گھر کے افراد کو دیا کرتی ہیں. جبکہ بچوں کی فرمائشیں اس کے علاوہ ہیں. تو آئے روز جب بندہ فرمائشوں اور تانوں کو سنتا ہے تو ذہنی اذیت اور مایوسی اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، چونکہ اسے بیوی بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں اور اس کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ان کی بے جا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنی قبر و آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حلال و حرام لینے پر دلیر بے خوف ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، جن اہل و عیال کے لیے ہم دن رات کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کماتے ہیں، وہی کل بروز قیامت ہماری رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں. اگرچہ ماں باپ، بیوی بچوں اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی یقیناً ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر ہم ان کی خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے، مشکل وقت میں انہیں صبر و شکر، توکل و قناعت کا ذہن نہ دیا، حلال و حرام کی تمیز نہ سکھائی، تو ہو سکتا ہے کل بروز قیامت یہی ہمارے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دے اور ہماری پکڑ ہو جائے. جیسا کہ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب کریم، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اسے میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے رنج و مایوسی دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور وہ مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے،
اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ الامان والحفیظ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اس شخص کی بدنصیبی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی تمام نیکیاں اس کے گھر والے لے جائیں گے اور وہ خود کلاش یعنی کنگال رہ جائے گا۔ لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی اولاد کی دینی تربیت کیجیے۔ دنیاوی تعلیم کی فکر نہیں بلکہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا بھی سکھائیے۔ وضو، غسل، پاکی اور ناپاکی وغیرہ اسلامی آداب بھی سکھائے جائیں، ان کے اخلاق بھی سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھائیں، فکر آخرت دلائیں، موت کی تیاری کروائیں، مختلف گناہوں کے بارے میں بتائیں اور ان گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنائیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بڑا نازک دور ہے اور اس میں یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو ہم مال حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے۔ لیکن کل بروز قیامت اگر یہی بچے، یہی گھر والے، یہی ماں باپ ہماری پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ہم ان کے لیے کوشش کریں اور حلال و حرام کی تمیز نہ رکھیں، بس کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی کفالت بھی کریں، بالکل کرنی ہے۔ نان نفقہ اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہم پر واجب ہے، ہم پر اپنے بال بچوں کی، والدین کی، بھائی بہنوں کی کفالت کرنی، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاں سے بھی آئے مال حاصل کریں۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی دینی تربیت بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ بے جا دنیاوی فرمائشیں کر کے ہمیں ہی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ان کو صبر کی، قناعت کی تربیت بھی کرنی۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول ہے کہ ہمیں یہ سوچ ملتی ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز رکھیں، ہم رزق حلال کمائیں، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بنتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم، اے اللہ ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں۔ مولا نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں، اگر نیکیاں کر بھی لیتے ہیں تو ریاکاری دکھلاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، اخلاص دور دور تک ہمارے اندر نہیں۔ اے اللہ مخلصین کا واسطہ، نیکوں کا واسطہ، نیکوں کے سردار سید ابرار کا واسطہ مولا
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرما، بلا حساب ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ یا رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ سچا عاشق رسول بنا دے۔ الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ حرام مال سے بچا لے، شبے کے مال سے بھی بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین میدان محشر کی رسوائی سے بچا، بلکہ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم عمل میں درجات میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ امیر اہل سنت کی غلامی میں دعوت اسلامی میں ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے کو جاؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کرم کر تو عطا کر اور معاف خطا اے خدا کر واسطہ پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مسلمان عطا تیری عطا سے مسلمان عطار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى